خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے. آج کے کلام میں بڑی بڑی خواہش تھی کہ ہم ایک ایسے بھید کو جانیں. لکھا ہے کہ ان بھیدوں کا، ان باتوں کا ہونا جلد ضرور ہے. تم ان باتوں کو لکھ لو تاکہ یہ آخری زمانہ کے لوگوں پر ان باتوں کو کھولا جائے. میری بڑی خواہش یہ رہی کہ میں ایوب کی کتاب کے پہلے باب کی ایک تا اس کی ان چند آیات ہیں ہم دیکھیں گے. ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 1 تا 5 آیت مقدسہ. آج ہم کس بات پر غور کرنے والے ہیں یہ میں سمجھا دیتا ہوں. آج ہم اعداد پر بات کریں گے، عدد پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ عدد کیا اہمیت رکھتا ہے بائبل کے اندر. ہم جانتے ہیں خدا نے 7 فرشتے مقرر کیے دنیا سے رابطے میں رہنے کے لیے. مختلف ان کے نام ہیں، میکائیل، عزرائیل، رافائیل. ایسے 7 فرشتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے لیے 12 قبیلے مقرر کیے گئے. 12 قبیلے مقرر کیے گئے. اور ہم اس 7 اور 12 اور 3 اور 10 اور 5 کے اعداد پر آج غور کریں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ ہم کلام کی طرف بڑھیں ہم ایک دعا کریں گے تاکہ آج کلام جو خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے. یہ ہم اکثر سنتے ہیں، مطلب بچپن سے لے کے آج تک ہم اس کو پڑھتے بھی آ رہے ہیں، سنتے بھی آ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. خدا جب ترتیب کا خدا ہے تو میرے عزیزوں پھر ترتیب میں جتنی چیزیں آتی ہیں ہم نے ان پر غور کرنا ہے. ترتیب کا مطلب ہے کہ جو ترتیب خدا نے مقرر کی ہے ہمیں ان کو جاننا ہے، ہمیں ان کو سمجھنا ہے. ہم نے اس اعداد اور ترتیب سے برکت پانی ہے. ہاللیلویا. ہم نے اس ترتیب سے اور اس عدد سے ان کو سمجھنا ہے اور برکت پانی ہے. پھر ہم اس کے گہرے مکاشفہ کو سمجھیں گے کہ اعداد اور ترتیب کیا معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو آئیں ایک دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کلام کی طرف آتے ہیں. بزرگ آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو بھلا ہے، تو پاک ہے اور ہر پاک چیز تجھی سے آتی ہے. آج شام میں پاک خدا جب ہم اے خدا تو نے اپنے بندہ کو مقرر کیا کہ تیرے بھیدوں کو، تیرے کلام کی مہروں کو خدا تیرے لوگوں پر کھولوں یسوع کے نام سے. تو خدا تو اپنے بندہ کو شرف دے، اپنے بندہ کو پاک روح سے معمور کر. پاک خدا میری زبان و کلام کا ذمہ لے یسوع کے نام پہ. میں جو کھڑا ہوں پاک خدا میں اپنے آپ کو پیچھے اور تیرے پاک روح کو آگے کرتا ہوں تاکہ جو کچھ تیرا پاک روح مجھے سکھائے پاک خدا میں تیرے لوگوں کو سکھاؤں تاکہ ہم سب بابرکت ہو جائیں یسوع کے نام میں. آمین. آئے دیکھتے ہیں استثنا کی کتاب اس کا 15واں باب، اس کے 15 باب اور اس کی 1 تا اس کی 6 آیت. استثنا کی کتاب اس کا 15 باب اور اس کی 1 تا 6 آیت. ہم دیکھ رہے ہیں 15 باب اس کی 1 تا 6 آیت. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کتنی آیت؟ کون سی آیت؟ ایک آیت سے 6 آیت. 6 آیت، 7 نہیں 6. ٹھیک ہے. 6 آیت. اپنے اعداد، آج چونکہ کلام اعداد پر ہے، عدد پر ہے تو ہم نے عدد پر غور کرنی ہے. 1 تا 6 آیت. استثنا کی کتاب اس کا 15واں باب. ٹھیک ہے. یہ گنتی کے ساتھ ہی ہے. یہ شریعت کی کتاب ہے. نکالیے سب نے؟ ٹھیک ہے. میں پڑھوں گا. ہر 7 سال کے بعد تو چھٹکارا دیا کرنا، اور چھٹکارا دینے کا طریقہ یہ ہو کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو کچھ قرض دیا ہو تو وہ اسے چھوڑ دے اور اپنے پڑوسی سے یا اپنے بھائی سے اس کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ خداوند تیرے
کیونکہ خداوند کے نام سے اس چھٹکارے کا اعلان ہوا ہے. ہاللیلویا، اعلان ہوا ہے. ٹھیک ہے، شریعت میں اس کا اعلان ہو چکا ہے کہ ہم جو ایک دوسرے سے دنیا میں رہتے ہوئے کچھ مال لیتے ہیں یا دیتے ہیں، تو اگر میرا بھائی، بیٹا یا بیٹی دینے کی سخت میں نہ ہو تو شریعت نے اعلان کر دیا ہے کہ تو 6 سال تک اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، مگر 7ویں سال تو نے چھوڑ دینا ہے، خداوند کے نام سے اس کو بھول جانا ہے. یہ شریعت میں ایک اصول، ایک ضابطہ مقرر کر دیا گیا ہے. آگے بڑھیں. پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے، پر جو کچھ تیرا تیرے بھائی پر آتا ہو اس کی طرف سے دستبردار ہو جانا. تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے، کیونکہ خداوند تجھ کو اس ملک میں ضرور برکت بخشے گا جسے خود خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے. بے شرط کیا تو خداوند اپنے خدا کی بات مان کر ان سب احکام پر چلنے کی اختیار رکھے جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں، کیونکہ خداوند تیرا خدا جیسا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے تجھ کو برکت بخشے گا اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا. اس پر غور کرنی ہے. بہت سی قوموں کو قرض دے گا، پر تجھ کو اس سے قرض لینا نہ پڑے گا. ہاللیلویا. یہ خدا کے لوگوں سے، یعنی اس کے اپنے لوگوں سے اس کا وعدہ ہے. اور تو بہت سی قوموں پر حکمرانی کرے گا، پر وہ تجھ پر حکمرانی کرنے نہ پائیں گے. ہاللیلویا. تو بہت سی، اگر تم میرے آئین پر، جو میں نے یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے مقرر کیا ہے، ایک پیرامیٹر سیٹ کیا ہے کہ تو کیا کر، اپنے بھائی پر جو تیرا آتا ہے اس کو تو نے 6 سال تک مطالبہ کرنا ہے، اور اگر وہ 6 سال تک بھی ادا نہ کر سکے تو 7ویں سال تو نے اس کو بھول جانا، معاف کر دینا ہے. اور اگر تو ایسا کرے گا تو پھر تیرے درمیان سے کیا ہوگا، کنگال ختم ہو جائیں گے. کنگال کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب ایک انسان دینے کی سخت میں نہ ہو، تو اگر زوراور جو ہے اس سے مطالبہ کرتا رہے تو وہ اس کو بیچ کر اس پر جو سود آتا ہے، جو اس کا پروفٹ بنتا ہے اس زوراور کا، وہ دے کر وہ اصل زر تو واپس نہیں کر سکتا، مگر وہ اس کا پرسنٹیج یا اس کی کمیشن جسے کہتے ہیں، وہ دے کر آخر کیا ہوگا، وہ کنگال ہو جائے گا. تو لکھا ہے کہ تیرے درمیان کوئی کنگال نہ رہے. اب ہم نے اگر کنگال، اب چاہتے ہیں ہمارا بھائی، ہماری بیٹی یا جس کے ساتھ میں نے روپے کا لین دین کیا وہ کنگال نہ ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے حق کو 6 سال تک مطالبہ شریعت کہتی ہے تو کر سکتا ہے، مگر 7ویں سال تو نے نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 کا جو عدد ہے یہ معافی کا عدد ہے، یہ بحالی کا عدد ہے، یہ برکت کا عدد ہے، اور اس عدد میں برکت پائی جاتی ہے، کامیابی پائی جاتی ہے، اور دوسروں کے لیے بھلائی پائی جاتی ہے. آئیں آگے دیکھتے ہیں. ہم چلتے ہیں ایوب کی کتاب میں. آپ سمجھ رہے ہیں 7 کے عدد نے کیا کیا، معاف کیا. 7 کے عدد نے برکت، اس کے لیے برکت کا باعث بنا. 7 کے عدد میں برکت ہے، معافی ہے، بحالی ہے، شادمانی ہے، اطمینان ہے، اور سیر کرنے کی طاقت ہے، کیونکہ اسے معاف کر دیا. اور وہ کیا ہوا، وہ کنگال ہونے سے بچ گیا. جس کا مطلب ہے کہ وہ کنگال نہیں ہوا، وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل گیا، ایکول ہو گیا، برابر ہو گیا، اور برابر ہونے کی پوزیشن میں رہا. آپ جانتے ہیں دنیا میں ہم پڑھ رہے ہیں اسرائیل کے بارے میں، دنیا میں وہ واحد قوم ہے جو اپنے بھائی سے سود نہیں لیتی. دنیا سے سود لیتی ہے. ان کا بینکنگ نظام، ان کا جتنا بھی فرانسیسی نظام ہے، اس میں وہ اپنے بھائی سے سود نہیں لیتے، مگر دنیا سے سود وصول کرتے ہیں. آج ہم اسی پر غور کر رہے ہیں، ہم سمجھیں گے. دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، یہ کوئی وہ نئی بات نہیں کر رہے، لکھا ہے تو پردیسیوں سے اس کا مطالبہ. دوبارہ غور کریں. ہم چلتے ہیں آیت نمبر 3 پر. استثنا 15 باب آیت 3 پر غور کرتے ہیں دوبارہ، پھر اپنے
دوسری آیات پر غور کریں گے جلدی جلدی سے. اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو اس میں پڑھنے میں میری رہنمائی کر سکتا ہے تاکہ اس کو ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو اچھی طرح ریوائز کریں. پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے پر جو کچھ تیرے بھائی پر آتا ہو اس کی طرف سے دستبردار ہو جا. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم نے تیسری آیت میں دیکھا, آیت 3 میں غور کریں ذرا, آیت تیسری آیت ہے, ہم اس میں بھی آگے جا کے دیکھیں گے یہ 3 کے عدد میں کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, پردیسی سے تو اس کا مطالبہ کر سکتا ہے جو کچھ تیرے بھائی پر آتا ہے اس کی طرف سے دستبردار ہو جانا. پردیسی سے مراد تمام دنیا کی اقوام, بنی اسرائیل سے یہ کلام ہے اور دنیا کی تمام اقوام کو پردیسیوں سے تشبیہ دی گئی ہے. اب زبور میں دیکھیں تو داؤد کہتے ہیں اے خداوند تیری میراث میں قومیں کیوں کر گھس آئیں, تیری میراث میں قومیں کیوں کر گھس آئیں. یہ کون ہے؟ یہ یہاں پر ان کو پردیسی کہا گیا ہے, قوموں کو پردیسی کہا گیا ہے کیونکہ یہ خدا کی مقررہ اور چنی ہوئی اور پسندیدہ قوم ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. آئیں ذرا ایوب کی کتاب میں آئیں. ایوب کی کتاب اس کا پہلا باب, اس کی پہلا باب اس کی 1 تا اس کی 5 آیت. ہم غور کر رہے ہیں 5 پر, 5 کے عدد پر, 5 آیت. ٹھیک ہے, اوس کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی. اس کے پاس 7,000 بیڑے اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے. ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے. اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوتری قربانی چڑھاتا تھا, کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو. ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں ان برکات کو جو ایوب کو خدا نے دی. خدا نے اس کو کیا کہا کہ وہ راست باز ہے, وہ مجھ سے ڈرتا ہے, میرے حکموں کو مانتا ہے اور میں نے اس کو سرفرازی عطا کی ہے. ٹھیک ہے, اب سرفرازی میں جو چیزیں شامل ہیں ہم ذرا اس پر غور کرتے ہیں. اس کے پاس کتنے بیٹے ہیں؟ اس کے پاس 7 بیٹے ہیں. اس کے پاس بیٹیاں کتنی ہیں؟ اس کے پاس بیڑے کتنی ہیں؟ 7,000. اور اس کے پاس اونٹ کتنے ہیں؟ ویری گڈ. اور اس کے پاس 500 جوڑی بیل بھی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک مالدار شخص کی علامت ہے. اب ہم ان کے پاس اس کے پاس جو برکتیں ہیں, پہلی برکت تو ہم دیکھتے ہیں بیٹوں کی صورت میں. کتنے ہیں یہ؟ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں. یہ جو 7 کا عدد بنی اسرائیل کے لیے ہے یہ غلبے کا عدد ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 7 کا عدد بنی اسرائیل کے لیے غلبے کا عدد ہے, کامیابی کا عدد ہے. ٹھیک ہے, اور جو 3 بیٹیاں ہیں, 7 بیٹے بنی اسرائیل کی تمام امت کو جب سے وہ بلائے گئے اور جب تک ان کا انصاف نہیں ہونا یہ 7 کے عدد میں گھومیں گے. 7 اور 12 کے عدد میں یہ کنٹینیو کرتے ہوئے پوری بائبل سے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. 7 اور 12 کے عدد میں, آگے چل کے ہم 12 کے عدد کو بھی جانیں گے. 7 بنی اسرائیل نے یرو کی دیوار کے کتنے چکر لگائے تھے؟ 7 چکر. اور 7ویں چکر پر کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے؟ ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ, تھینک یو. 7 کے عدد میں بنی اسرائیل کے پاس 7 کی برکت اور 12 کی برکت موجود ہے اور یہ ان کے روحانی درجے کو بلند
بیان کرتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کس کو بیان کرتی ہے؟ ہاں، روحانی درجے کو. بنی اسرائیل کے لیے 7 کا عدد اور 12 کا عدد ان کی روحانی کامیابی ہے، ان کی روحانی کامیابی. اور دنیا میں بھی اس عدد کو اپنانے سے وہ دنیا کی قوموں پر غالب ہے. ہلیلویا، دنیا کی قوموں پر غالب ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7 کے عدد پر یہ کتنی دیر تک کاربند رہی اور ان کو غلبہ رہا. 7 جو ہے بنی اسرائیل کے بیٹوں کی نمائندگی یہ عدد کرتا ہے، اور 3 کا جو عدد ہے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش کا عدد ہے. 3 کا عدد جو ہے یہ آزمائش کا عدد ہے. اب 3 کے عدد میں ہم مسیحیوں کے لیے یہ عدد بابرکت ہے. 3 کا عدد مسیحت میں مسیحیوں کے لیے بابرکت ہے. ہم پڑھتے ہیں خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح. یہ مسیحیوں کے لیے 3 کا عدد بابرکت ہے. اسرائیلیوں کے لیے 7 کا عدد اور 12 کا عدد جو ہے یہ بابرکت ہے. مسیحیوں کے لیے 7 کا عدد بھی بابرکت ہے، 12 کا عدد بھی بابرکت ہے، اور 3 کا عدد بھی بابرکت ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی غور کر رہے ہیں اسرائیل کی حالت پر. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب 3 کے عدد نے اسرائیل پر آزمائش کو لایا، یہاں پر اب ایوب کہتا ہے کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو. یہ جو شاید ہے یہ شک کو جنم دیتا ہے. شاید، اچھا شاید میں کر لوں گا، شاید میں کر لوں گی، اچھا میں یوں کر لوں گی. یہ شاید جو ہے یہ شک کو جنم دیتا ہے. اور ایوب نے شک کی بنا پر شاید میرے بیٹوں نے خدا کی تکفیر کی ہو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایوب کے بیٹے جب ضیافتیں کرتے تھے تو اس زمانہ میں یہ میں وغیرہ بھی پیتے تھے. بنی اسرائیل میں بڑی شوق سے پیتے تھے، اور میں پینے کے بعد انسان بے خودی کی حالت میں چلا جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے. تو لکھا ہے کہ شاید میرے بیٹوں نے ضیافتوں میں خدا کی کچھ تکفیر کی ہو، یعنی کہ نشے کی حالت میں، میخوری کی حالت میں غلطیاں خطائیں کی ہو، تو وہ ان غلطیوں خطاؤں کے لیے قربانیاں، سوختنی قربانیاں صبح سویرے ارلی مارننگ اٹھ کر چڑھاتا تھا، تاکہ میری برکت جو ہے وہ بنی رہے، ٹکی رہے، اور خدا میرے ساتھ رفاقت میں رہے. اب 3 کا جو عدد ہے، جب اسرائیل، یہ جو 7 کا عدد ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک بنی اسرائیل کے لیے بابرکت ہے، اور 3 کا عدد جو ہے یہ ان کے لیے آزمائش کا عدد ہے. مسیحیوں کے لیے یہ بابرکت ہے اور اسرائیل کے لیے یہ آزمائش کا عدد ہے. ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کو 4 حکومتوں کے 4 قوموں کی غلام رہی. ایک قوم کی غلام تو رہی روٹی کے لیے، اپنی بدنی خواہش کے لیے. ہم دیکھتے ہیں وہ ملک کنعان سے نکلے اور مصر میں آئے. کس لیے آئے؟ کیا ان کو کوئی فتح کر کے لایا تھا؟ کیا ان کو کوئی زیر کر کے لایا تھا؟ کیا کوئی ان کو باندھ کے لایا تھا؟ کیا کوئی ان کو پکڑ کے لایا تھا؟ تو جواب آئے گا سب کچھ نہیں ہے، وہ خود اپنی مرضی سے وہاں پر گئے. آپ جانتے ہیں ایسے ہی ہے نا. وہ کیا ہوا کہ اناج کے لیے، اناج کی طلب، پیٹ کی بھوک ان کو ملک مصر تک لے گئی، اور وہ وہاں بھی چونکہ کنعان میں کال تھا اور وہ مصر میں چلے گئے. اس کا مطلب وہ غلام ہو کر نہیں گئے، اپنی مرضی سے گئے، اور اپنی بھوک کے لیے گئے، اپنے پیٹ کے لیے گئے. یہ پہلی اصیل ان کے لیے ہے جو انہوں نے خود چوائس کی. کبھی کبھی ہمارے پاس بھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی آزمائش میں خود گر جاتے ہیں اپنی ہی کسی بدنی خواہش کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے. تو پہلی آزمائش، پہلی جو تھی ان کے پاس ایک بڑی، جو وہ غلامی میں گئے، وہ اپنے بدن کی وجہ سے، اپنی خوراک کی وجہ سے گئے. اس آزمائش، یہ ایک آزمائش ہے جو وہ خود گئے، اور 3 آزمائشیں ان پر ایسی آئی ہیں جو وہ خود اپنی مرضی سے نہیں گئے بلکہ اپنی بدعمالی کے صلہ میں گئے. اور وہ 3 حکومتیں جو تھی وہ ہم دیکھتے ہیں بابل کی اصیل،
موجودہ جسے عراق کہتے ہیں، بابل کی سیری میں یہ گئے اور ان کو باندھ کے لے جایا گیا، ان کے عمرہ کو، ان کے نبیوں کو زیر کر کے لے جایا گیا۔ نبوکدنصر ان کو لے کر گیا اور یہ بابل کی سیری میں گئے۔ تو یہاں پر ہم 3 بیٹیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو 3 بیٹیاں، چونکہ لفظ مونس ہے اور بیٹی مونس لفظ جو ہے یہ قوم کو ظاہر کرتا ہے۔ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ قوم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکدنصر ان کو باندھ کر لے کر اپنے ملک میں لے گیا۔ یہ ایک اسیری میں یہ گئے اپنی بدعمالی کے سلام۔ ایک اسیری انہوں نے کاٹی شاہ فارس کی، جسے کہتے ہیں موجودہ ایران، یہ بھی اسیری میں گئے۔ ان کے عمرہ، ان کے نبی نمیا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے عمرہ تھے، نمیا جو تھا یہ بنی اسرائیل کے عمرہ میں سے تھا، امیر آدمی تھا، ٹھیک ہے، امیر آدمی تھا۔ اور جب یہ قید